بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے معاد پر تو بڑی خبر وہی ہے جو آپ سب دیکھ چکے ہیں، اگرچہ میڈیا نے ٹی وی چینلز نے پوری طرح سے اجاگر نہیں کیا۔ جماعت اسلامی نے اتنا بڑا جلوس اسلام آباد میں نکالا ہے جس کی کوئی توقع نہیں کی جا رہی تھی غزہ کے مسئلے پر۔ نہ صرف ملک بھر سے جوق در جوق ان کے قافلے اس میں شامل ہوئے، بلکہ اسلام آباد کے شہریوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ اور اتنی سی بات نہیں ہے، جماعت اسلامی اس احتجاج کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے اور دوسرے بڑے شہروں میں بڑے بڑے مظاہرے کیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل ان کا جو سٹیج بنانے والے کارکن تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا اور ساز و سامان میں اٹھا کے لے گئے تھے، سٹیج اور ساؤنڈ سسٹم وغیرہ، لیکن جماعت اسلامی ڈٹ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت کو پسپا ہونا پڑا۔ بڑی اچھی حکمت عملی سے اور بڑی جرأت سے کام لیا انہوں نے، حکام کے ساتھ رابطے رہے مگر اس پہ مصر رہے کہ انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ وغیرہ کو تو انہوں نے بالکل بے نقاب کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان دباؤ میں آئے ہیں، اگرچہ انہوں نے کوئٹہ میں ان کے حامیوں نے مظاہرہ کیا ہے، خود وہ غالباً اس میں شریک نہیں ہوئے۔ اور شروع میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا وعظ و نصیحت کر رہے تھے غزہ کے اپنا حماس کے جنگجوؤں کو کہ وہ اسرائیلی خواتین کے اور بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اس میں کوئی ذکر انہوں نے اس بات کا نہیں کیا کہ 50 برس سے حماس کے لوگ غزہ کے مکین کس اذیت سے دوچار ہیں، اور نہ اس بے رحمی کا کوئی انہوں نے ذکر کیا جسے جو برتی جا رہی ہے غزہ کے مکینوں سے۔ شیعہ مکتب فکر کے نئے ابھرتے ہوئے لیڈر اسکالر جناب جواد نقوی اس میں شریک ہوئے ہیں اس مظاہرے میں، اور جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نئے ابھرتے ہوئے لیڈر اور اسکالر کہ ان کے اندر وہ حقیقی جذباتی توازن کی جھلک نظر آتی ہے جس سے امت محروم رہی ہے صدیوں سے۔ بے باک بھی ہیں اور وہ متوازن انداز فکر بھی رکھتے ہیں، اور اس کی کوئی پرواہ وہ نہیں کرتے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور اندیشوں سے پاک ایک آدمی جو ہے وہ ابھر رہا ہے۔ ایران سے خبر یہ ہے کہ وہ اپنے صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈرون امریکی بحری بیڑے کے اوپر اڑتا رہا اور امریکیوں کو اس کا علم نہیں ہو سکا۔ یہ نئی قسم کے ڈرون ہیں، انہیں خود کش ڈرون کہا جاتا ہے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تیار کیے گئے ہیں۔ اور خود کش اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے دوسری عالمگیر جنگ میں جاپانی سپاہی جا گرتے تھے بحری جہازوں پر اور اپنی جان قربان کر دیتے تھے، لیکن جہاز کی تباہی کا باعث بنتے تھے، بارود باندھ کے گرتے تھے وہ۔ یہ یعنی اسلحہ سے لیس، گولہ بارود سے لیس یہ ایسے ڈرون ہیں جو اوپر جا گریں گے اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے۔ امریکہ، روس اور چین متنبع کر رہے ہیں امریکہ کو، اور خود امریکہ میں ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جنگ اگر ہوئی تو یہ بڑی ہولناک ہوگی، اور مشرق وسطیٰ سے پیوٹن بھی کہہ چکے ہیں، چینی صدر بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ مشرق وسطیٰ کی سرحدوں سے باہر نکل جائے گی۔ یہ ڈرون جو ہیں یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آج میں نے تہران میں بات کی ایک ذریعے سے، ایک قابل اعتماد آدمی سے، تو ان کا کہنا تھا کہ 1000 سے $1500 ان کی قیمت ہے، اور اگر جنگ ہوئی، ایران پر بمباری کی گئی، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کا کیا منصوبہ امریکہ میں پروان چڑھ رہا تھا، تو یہ اوپر
یہ جو ہے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے گا اور ڈرون سے کام لیا جائے گا۔ ادھر امریکہ نے اعلان کیا کہ حزب اللہ نے اس کے بعض ٹھکانوں پر حملے کیا، اصل میں تو اسرائیل پہ کہ ایک جاسوسی اڈے پہ حملہ کیا، اس کے ٹاور کو اور جاسوسی کے آلات کو تباہ کر دیا۔ مشہور کالمسٹ مارگولس نے اور سی آئی اے کے سابق افسر سبکدوش افسر اسکاٹ ریٹر نے اور جنگی مورخ ڈائر نے متنبع کیا ہے امریکیوں کو کہ انہیں اس کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں جو انداز فکر انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ جو بائیڈن کے بارے میں مارگولس نے لکھا ہے کہ انہوں نے خود کو جنگی صدر قرار دے دیا، وار پریزیڈنٹ قرار دے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی تعداد اگرچہ صرف 2% ہے لیکن وہ امریکی پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سب سے بڑے عطیہ دہندگان ہیں، سب سے زیادہ چندہ دینے والے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بڑی پوزیشن جو بائیڈن کی خراب ہے ان کا چلچلاؤ ہے، اور ایک طوفان بن کر امڑ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، جن کی حمایت غیر معمولی طور پہ بڑھ رہی ہے۔ اور انہوں نے یاد دلایا ہے کہ جب امریکی جنرل افغانستان کو ملبے کا ڈھیر بنانے پر تلے ہوئے تھے B-51 اور B-52 طیاروں سے، تو جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا افغانستان کی جنگ بند کرنے کا، اور اب انہیں غزہ کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی معیشت بگڑ رہی ہے، $33.6 ٹریلین کی مقروض ہے، بہت سے لوگ بھوکے سوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے اور دوا دارو کا بندوبست نہیں ہے۔ اصل خطرہ جو ہے وہ امریکی معیشت کو ہے، اصل خطرہ طالبان سے نہیں ہے، حماس سے نہیں ہے، اور نہ ہی پیوٹن سے ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جنگ اگر پھیلتی ہے تو روس اور امریکہ کے درمیان مآزرائی اپنی انتہاؤں کو چھو سکتی ہے، اور یہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ حماس سے آنے والی خبریں حیرت انگیز ہیں۔ جمعہ کی رات کو انٹرنیٹ اور بجلی بند کر کے کیا جانے والا حملہ ناکام ہو گیا ہے۔ ہمارا میڈیا تو جو چند سیٹھوں کی گرفت میں ہے، جو اپنی اربوں کی جائیدادیں بچانے اور اربوں کی جائیدادیں بنانے کے لیے فکر مند ہیں، وہ تو کوئی تفصیلات نہیں دے رہا۔ ہمیں خبروں کے لیے مغربی میڈیا سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو غزہ سے اور چھن کر جو مغربی ذرائع ابلاغ سے خبریں آ رہی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حماس نے صرف جنگ کی تیاری نہیں کی، اپنے 23 لاکھ شہریوں میں سے اکثریت کی وہ نظریاتی تربیت کرنے میں کامیاب ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ملبے کے ڈھیروں پر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس نے ڈاکٹر سے کہا، چونکہ بے ہوش کرنے کے سامان موجود نہیں تھا، تو اس بچے نے کہا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہوں گا اور آپ میرا آپریشن کرتے رہیں۔ جگہ جگہ وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں لوگ، اور یہ خوف کی وجہ سے نہیں ہے، خوف تو ہے ظاہر ہے، اور خوف جوڑتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا اسلام سے کہ مسلمان کبھی اسلام کا کام نہیں ہے، ہمیشہ اسلام مسلمانوں کے کام آتا ہے، لیکن یہ ایک عشرے کی تربیت ہے۔ لوگ ذہنی طور پر اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک کمانڈر شہید ہوا حماس کا، تو اس نے جو وصیت لکھی ہے، میں ٹھیک اس کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس کی جب تلاشی لی گئی تو اس کی وصیت اس میں سے نکلی، القسام بریگیڈ کے شہید ہونے والے مجاہد ہیں۔ اے خالد و زبیر کے جانشینوں، اللہ نے تمہیں جہاد جیسے عظیم شرف سے نوازا ہے، لہذا اپنے آپ کو خوب تیار کرو اور دعاؤں میں اپنے رب سے مخلص ہو جاؤ۔ مومن تو وہ ہے جنہوں نے اپنے جان و مال کے بدلے جنت کو خرید لیا ہے۔ تمہارا نبی جہاد کرنے والا نبی تھا۔ حملہ اس طرح ناکام ہوا
کہ بجلی بند ہونے کے بعد وہ اپنے ٹھکانے تلاش نہیں کر سکے اور جنگجوؤں کی اکثریت بچ نکلی. انہوں نے خندقوں میں پناہ لی اور دوسرے محفوظ مقامات پر. اور ایک آدھ نہیں، درجنوں اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کر لیا، جن میں اعلیٰ افسر بھی شامل ہیں. اب ان کی سودہ بازی کی پوزیشن مضبوط ہے، اور اگر ہوش مندی سے کام لیا گیا تو جنگ بند ہو جائے گی. اور اگر یہ بڑھتی ہے جنگ، یہ منصوبہ بھی بنایا گیا کہ ایران پہ بمباری کی جائے، لیکن یہ مغرب میں کوئی ہوش مند لوگ جو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس لیے جو بائیڈن جنگ کو فروغ دینا چاہتے ہیں کہ ان کی حالت سیاسی طور پہ اچھی نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ فکر لاحق ہے کہ وہ طوفان کی طرح چڑھتا چلا آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن انہوں نے متنبع کیا ہے کہ امریکہ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، امریکہ گھاٹے میں رہے گا. اس کے نتیجے میں اس کی معیشت جو پہلے ہی زوال پذیر ہے وہ تباہی سے، مزید تباہی سے دوچار ہو جائے گی. ممبئی میں بڑا جلوس نکلا ہے، بہت بڑا جلوس نکلا ہے. بیداری کی لہر جو ہے وہ، یعنی یورپ میں بھی مظاہرے، عراق سے بڑے مظاہرے ہونے شروع ہو گئے ہیں. عراق پر جب حملہ کیا گیا تھا کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، تو اس وقت بڑے مظاہرے ہوئے تھے. نہ صرف اس کی یادیں تازہ ہوئی ہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ مسلسل جاری ہیں. حماس کے بانی احمد یاسین نے کہا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ غزہ پر اسرائیل کا تسلط ہے، لیکن بتدریج ہمیں ادراک ہوا کہ غزہ تو آزاد ہے. اصل میں تو عرب ممالک پہ بھی اسرائیل کا قبضہ ہے، اور پاکستان پہ بھی. یعنی کوشش تو یہی کی گئی جب جماعت اسلامی کو احتجاج سے روکا. دنیا میں کہیں لندن میں نہیں روکا گیا، نیو یارک میں نہیں روکا گیا، میامی میں نہیں روکا گیا، آسٹریلیا میں نہیں روکا گیا. پاکستان میں بھی روکنے کی کوشش کی گئی. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کا ادراک کر لیا گیا کہ اس کے بڑے تباہ کن نتائج ہوں گے. مقامی سطح پر جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے. پشاور میں ریلی نکالی ہے، لیڈروں کو اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اسد قیصر کا کہنا ہے کہ خوف کا بت ٹوٹ گیا ہے. عمران خان کا پیغام یہ ہے، ان کے وکلاء کے توسط سے پہنچا ہے کارکنوں تک، کہ ہمیں کسی سے اتحاد نہیں کرنا. اب اس کا اشارہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اسد قیصر اور علی محمد خان کی ملاقات کی طرف ہے یا کسی اور طرف، یہ کہا نہیں جا سکتا. شیر افضل عمران خان کے وکیل ایک نئے لیڈر بن کر ابھر رہے ہیں. انہوں نے جو کہا تھا پروگرام بڑھ گیا، تو یہ ایک پاپولر محاورہ بن گیا ہے اور یہ خوف دور کرنے کا باعث بن رہا ہے. وہ لندن گئے ہیں اور لندن میں ایک ہیرو کی طرح ان کا استقبال کیا گیا ہے، اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ وہ میرے بارے میں افواہیں نہ پھیلائی جائیں، میں واپس آ رہا ہوں اور اپنا کردار ادا کروں گا اور اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کروں گا. جو بھی خطرہ مجھے مول لینا پڑے، آپ کو یاد ہے کہ ان کا فارم ہاؤس تباہ کر دیا گیا، جو بھی نقصان اٹھانا پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں. تو انگڑائی لے کر جاگ رہی ہے تحریک انصاف. یہ جو اندیشہ تھا کہ عمران خان کے بعد وہ بالکل بجھ جائے گی ان کی گرفتاری کے بعد، تو یہ اندیشہ کم ہو رہا ہے. فرزانہ سرور ایک سابق ایم پی اے، ان کے شوہر آج انتقال کر گئے. وہ وینٹیلیٹر پہ تھے، برین ہیمریج ہوا. یہ جو پالیسی ہے یہ تباہ کن ثابت ہو رہی ہے نون لیگ کے لیے. ویسے جماعت اسلامی نے بے نقاب کر دیا نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، اور یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں اور بنے بنائے منصوبے کو سبوٹاج کر رہے ہیں. خواتین میں خاص طور پر اس کے اثرات ہیں. نادرا اور نیب اور زراعت اور کانکنی میں سرمایہ کاری کے بعد اب اسلام آباد کے دونوں ہاسپٹل پیمز اور پولی کلینک فوج کے حوالے کر دیے گئے ہیں. اس سے نظر آتا ہے
کہ یہ حکومت کی حالت کیا ہے، جو دراصل نون لیگی کی حکومت ہے ایک اعتبار سے، اور ان حالات میں یہ سودا کون خریدے گا کہ نواز شریف نجات دہندہ ثابت ہوں گے اور پاکستانی معیشت کی تعمیر نو کریں گے؟ ایک ایک کر کے سارے ادارے تو ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں فوج کے۔ قانون دانوں کی اکثریت یہ سمجھ پختونخوا میں 70 نجی ہاسپٹل صحت انشورنس کارڈ کے پینل سے نکال دیے گئے ہیں، یعنی وہ جو محترمہ مریم نواز نے کہا تھا کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے، تو تقریباً پابندی لگا دی گئی۔ پنجاب میں پہلے یہی صورتحال ہے، پختونخوا میں تو الٹے لٹک جائیں کسی طرح حکومت بننے سے نہیں روک سکتے، اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ وکلاء کو ٹکٹ دیے جائیں گے، اور پختونخوا میں تو شاید اس کی بہت ضرورت نہیں پڑے گی، اور ان لوگوں کو جو مشکل حالات میں کھڑے رہے ہیں۔ اور یہ قانون دانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف اس لیے کارروائی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں مولانا طاہر القادری کے حامیوں کے قتل عام پہ جو JIT کی رپورٹ تھی اسے پبلک کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر عمل نہیں کیا گیا تھا، اور انہوں نے وہ ان ججوں میں شامل تھے جو 90 دن میں پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کے بعد 90 دن میں الیکشن کرانے کے حق میں جنہوں نے رائے دی تھی۔ یہی آج کی خبریں ہیں۔ میرے خیال میں تو ماحول بدل رہا ہے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی، اور ایک نئی دنیا کی تشکیل ہو رہی ہے۔ خوفزدہ ہونے کی اور مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، اقبال نے کہا تھا جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ جہان پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ۔ ایک نئی فکر اور ایک نئے جہان کی تشکیل ابتدائی مرحلے میں ہے، ابھی یہ ایک نظریاتی سطح پہ ہے، اس کا بہت زیادہ اظہار نہیں ہو رہا عملی طور پر، لیکن اگر یہ متشکل ہو گئی اور اگر امریکہ انہی پالیسیوں پہ کاربند رہا اور اگر غزہ میں جنگ جاری رہی تو عالم اسلام کا انداز فکر بدلنے لگے گا اور اسے حلیف میسر آئیں گے۔ تاریخی تجربہ یہ ہے کہ اسلام اور کنفیوشسزم کا ارتقاء اور عروج و زوال ایک ساتھ ہوا ہے۔ اب چین ایک متبادل قوت کے طور پر ابھر رہا ہے اور امریکہ پسپائی کے سفر پہ گامزن ہے۔ یہ میں نے تو ایک آدھ آدمی کا نام لیا، لیکن یہ کہ کچھ اور بھی، مثلا اسکاٹ ریٹر جو CIA کے سابق افسر ہیں، مارگولس کے علاوہ ڈائر ایک جنگی مورخ ہیں، ان کا پورا نام تو اتنا پیچیدہ ہے کہ میں یاد نہیں کر سکا، وہ متنبع کر رہے ہیں امریکی قیادت کو کہ وہ تباہی کے راستے پر گامزن ہے، نوبت ایٹمی جنگ تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر اس میں عالم اسلام بیدار ہوتا ہے اور لوگ مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے امید پالتے ہیں غزہ کے مکینوں کی طرح اور ڈٹ کر کھڑے ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں اور خوف کے حصار سے نکل جاتے ہیں، تو آنے والا کل آج کے کل کی طرح تکلیف دہ اور اذیت ناک نہیں ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔